مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا، اور رائٹ سائڈ میں پھر ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں، اور پھر اس کے بعد 3 آپشن آئے گی، جس میں پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک بولنے والے ایسے چینلوں کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہو، مضبوط کرنا چاہتے ہو، طاقت دینا چاہتے ہو، تو پلیز چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے. اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہو تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی ہر روز یا ہر ہفتے یا ہر مہینے فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں. ناظرین، اس وقت پہلی بڑی اچھی خبر میں سمجھتا ہوں کہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، جو جنوبی افریقہ سے آ رہی ہے. جی ہاں، جنوبی افریقہ میں مسلم خواتین کو ہیڈ اسکارف پہننے کی اجازت مل گئی. اور کس وجہ سے ملی؟ ایک مسلمان خاتون میجر کی کوششوں نے یونیفارم کوڈ کو تبدیل کروا دیا. جی ہاں، اگر ہم خود مضبوط ہو تو اللہ راستے نکالتا ہے. تو جنوبی افریقہ کی فوج نے ایک مسلمان خاتون میجر کی مستقل مزاجی اور اس کی طرف سے قانونی جنگ کے باعث ملٹری یونیفارم سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل کر دی ہے. اب ملکی فوج کی مسلم خواتین اہلکار اپنے سروں پر ہیڈ اسکارف پہن سکیں گی. فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ اب جنوبی افریقہ کے مسلح افواج میں مسلم خواتین سپاہیوں اور افسران کا ہیڈ اسکارف پہننا خلاف قانون نہیں ہوگا. فوجی یونیفارم اور ہیڈ اسکارف سے متعلق اس تنازع کا آغاز جون 2018 میں ہوا تھا. قریب 2.5 برس پہلے ملک کی فوج نے ایک مسلمان خاتون میجر فاطمہ کے خلاف یہ کہتے ہوئے مجرمانہ نوعیت کے الزام عائد کر دیے تھے کہ وہ جان بوجھ کر اپنے سینئر افسران کے حکم پر عمل کرنے سے انکار کرتی ہے اور اپنی ملٹری یونیفارم کے ساتھ سر پر ہیڈ اسکارف پہننے کا وہ گناہ کرتی ہے، جرم کرتی ہے. پھر اس بہن فاطمہ نے جس طریقے سے لڑائی شروع کی، قانونی لڑائی، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس مسلمان خاتون میجر کی محنتوں، کاوشوں کو اللہ نے قبول کیا، اور اب باقاعدہ یونیفارم کوڈ ہی تبدیل کروا دیا گیا. اب مسلم خواتین ہیڈ اسکارف پہنے گی. ناظرین، اس وقت بڑی خبر رومانیہ سے آ رہی ہے کہ رومانیہ کے کورونا وارڈ میں زبردست آگ لگی ہے، جس میں 4 مریضوں کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں. رومانیہ کے دارالحکومت کے مرکزی اسپتال کے کورونا وارڈ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 4 کورونا مریضوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رومانیہ کی راجدھانی بخارسٹ کے ایک اہم اسپتال کے کورونا وارڈ کو خوفناک آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. وارڈ میں 120 مریض موجود تھے، جنہیں اسپتال کے عملے نے فوری طور پر دوسرے وارڈ میں منتقل کیا. تاہم اس دوران متعدد مریض
بری طرح جھلس گئے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے امدادی کاموں کا آغاز کرتے ہوئے 1 گھنٹے میں آگ پر قابو پا لیا، مگر 4 مریض بری طرح جھلس کر ہلاک ہو گئے ہیں اور 20 سے زائد مریض زخمی ہیں اور 8 مریضوں کی دھوئیں کی وجہ سے حالت بڑی خطرناک ہو گئی ہے۔ بتا دوں کہ گزشتہ برس نومبر میں بھی رومانیہ کے ایک اسپتال کے کورونا وارڈ میں آگ لگی تھی جس میں 10 مریض ہلاک ہوئے تھے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے میری نگاہوں کے سامنے کہ امریکہ کے جو نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں، نئے صدر جو بنے ہیں جو بائیڈن، ان کا بڑا فیصلہ سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات UAE کو اسلحہ کی فروخت پر روک لگانے کا اعلان کر دیا۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے کیے گئے اسلحہ معاہدے پر نظر ثانی تک دونوں ملکوں کو اسلحہ کی فروخت پر روک لگا دی ہے۔ گزشتہ روز اپنی پہلی پریس بریفنگ کے دوران سیکرٹری خارجہ اینٹونی کا کہنا تھا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہونے والے اسلحہ معاہدے پر نظر ثانی کی جا رہی ہے، جس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جس ڈیل پر ہم غور کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے اسٹریٹجک مقاصد اور خارجہ پالیسی کو آگے بڑھاتی ہے۔ دوسری جانب اسلحہ کی فروخت روکے جانے سے متعلق واشنگٹن میں UAE کے سفارت خانے نے ٹویٹ میں رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے UAE کو نئی امریکی انتظامیہ کی جانب سے حالیہ پالیسی کے جائزے کا انتظار رہے گا، بالخصوص 35 سے متعلق پیکج کا جو فوجی سامان سے زیادہ اہم ہے۔ بتا دوں کہ مئی 2019 میں سابق امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے کشیدگی کی وجہ سے کانگریس کے مخالفت کے باوجود $8 بلین مالیت کے ہتھیار سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن کو دینے کی منظوری دی تھی۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، جی ہاں، سنگاپور سے آ رہی ہے۔ سنگاپور پولیس نے ایسے 16 جوانوں کو گرفتار کر لیا جو نیوزی لینڈ اسٹائل پر مسجدوں پر حملے کا منصوبہ اور پلان بنا رہے تھے۔ سنگاپور کی پولیس نے 2019 میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں مسجدوں پر ہونے والے حملے کی اسٹائل پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے 16 سالہ نوجوان کو 16 سال کے نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق انٹر سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ISD کا کہنا تھا کہ بھارتی نژاد عیسائی لڑکے نے حملے کی تیاری کرتے ہوئے آن لائن جیکٹ کی خریداری کی تھی اور دسمبر میں اپنی گرفتاری کے وقت مزید اسلحے کی خریداری کا وہ ارادہ رکھتا تھا۔ ISD نے کہا کہ نوجوان نے حملے کی تیاری کے لیے گھر کے قریب میں واقع 2 مسجدوں کے دورے بھی کیے، جس کا مقصد فیس بک پر لائیو اسٹریمنگ کرنا تھا۔ کرائسٹ چرچ کے حملہ آور نے بھی یہی انداز اپنایا تھا۔ بتا دوں کہ 15 مارچ 2019 کو کرائسٹ چرچ کی مسجدوں میں ہوئے حملے میں درجنوں نمازی شہید ہوئے تھے اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ ISD نے کہا کہ اس کو اپنے منصوبے کے 2 نتائج نظر آ رہے تھے کہ اسے منصوبے پر عمل سے قبل گرفتار کیا جا سکتا ہے یا پھر اگر منصوبہ اس کا پورا کیا اور اس کو پولیس مار دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان کرائسٹ چرچ حملے کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے سعودی عرب سے۔ جی ہاں، خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی عرب اور امریکی فضائیہ کی مشترکہ فوجی مشقیں شروع ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع ڈیفنس منسٹری نے گزشتہ جمعرات کے روز ایک بیان میں بتایا کہ مملکت سعودی نے امریکہ کے ساتھ مل کر فضائی مشقیں شروع کی ہے۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے ٹویٹر پر اپنے جنگی طیاروں B-52 کی خلیجی فضاؤں میں تربیتی پروازوں کی تصاویر بھی شائع کی۔ بتا دوں کہ امریکہ اور سعودی عرب کی فضائی فوجوں کی مشترکہ مشقیں ایک ایسے وقت میں شروع ہوئی ہے جب دوسری طرف حال ہی میں کثیر ملکی مشقیں اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ سعودی عرب، امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی دوسرے ملکوں کی فوجوں پر مشتمل ڈیفینڈر 21 بحری مشقوں کا آغاز سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں قائم شاہ عبدالعزیز بحری اڈے میں گزشتہ ہفتے ہوا ہے۔